الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله تعالى إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو شهادة الزور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ البخاری. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز نوجوانوں اور سماج کے اور قوم کے ذمہ دار حضرات، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ہم سب یہاں پر ایک اہم مشورہ اور ایک اہم فیصلے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ اہم مشورہ اور اہم فیصلہ کیا ہے؟ 2-3 دن سے آپ حضرات کے سامنے ساری باتیں آ چکی ہیں. میں آج کی اس مجلس میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا. اگر آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت اس کا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کو جاننا بھی چاہیے، ماننا بھی چاہیے اور اس پر یقین بھی کرنا چاہیے کہ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں، جس دھرم کا ہم فالو کرنے والے ہیں، اس مذہب نے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور راستہ بتایا ہے. زندگی کا کوئی بھی ایک شعبہ ہو، چاہے وہ کسی بھی لائن سے ہو، مسجد کی لائن سے ہو، مدرسے کے لائن سے ہو، تجارت کے لائن سے ہو، یا پھر اسی طریقے سے ذمہ داری کے لائن سے ہو، حکومت کے لائن سے ہو، عہدے کے لائن سے ہو، کسی بھی لائن سے زندگی کا کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی مسلمان زندگی کے کسی بھی شعبے سے جڑا ہوا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اس مسلمان کے لیے شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہیں. اگر وہ تلاش کرنا چاہے گا، اپنے مسائل کو حل کرنا چاہے گا تو شریعت کی روشنی میں اسے اس کا بہترین حل اور آسان حل مل جائے گا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے میرے بندو، اللہ نے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ بنایا ہے. اسوہ کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیل، نمونہ بنایا ہے. یعنی تم جو قیامت تک جتنے بھی اللہ کو ماننے والے بندے آئیں گے ان تمام کے لیے اللہ نے طریقہ، آئیڈیل، اسوہ اپنے نبی کو اور صحابہ کو بنایا ہے. اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تمام کے لیے وہ جس لائن میں، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اس شعبے اور اس لائن میں اللہ کے نبی کے احکامات اس کے لیے موجود رہیں گے. آج کی مجلس میں ہم سب حضرات قوم کی بھلائی، قوم کی رہنمائی اور قوم کی جو دھارمک استان ہیں، جو مذہبی مقامات ہیں جیسے مسجد ہیں یا مدرسے ہیں یا قبرستان ہیں، یا اسی طریقے سے قوم کے نوجوانوں میں شعور کو بیدار کرنے کے لیے، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اور قوم کو اچھا مستقبل اور اچھا فیوچر دینے کے لیے ہم سب حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو جن لوگوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا ہوا تھا اب تک، یا پھر آئندہ جو لوگ اس کو سنبھالیں گے، قوم کے مشورے سے، قوم کے ووٹ سے اور قوم کی اکثریتی رائے سے جو بھی شخص متعین ہوگا، اس شخص کو کیا ذمہ داری نبھانی ہے، اس شخص کو کس طریقے سے ذمہ داری نبھانی ہے، اس کی اپنی الگ ذمہ داری ہے، اس کو وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور قوم کی الگ ذمہ داری ہے، قوم کو اپنی الگ ذمہ داری پوری کرنی ہے. نقصان تب ہوتا ہے کہ جب قوم جس کو جو کام کرنا چاہیے وہ قوم اس کام کو چھوڑ کر کے صدر کے کام کو کرنے لگ جاتی ہے،
اور صدر کو جو کام کرنا چاہیے وہ اس کو چھوڑ کر قوم کے کام کو کرنے لگ جاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی لائن کا کام کرنا چاہیے، اس سے ایک دوسرے کا تعاون بھی ہوگا اور کام بھی آگے بڑھے گا۔ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کی ذات ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اور ہمارے نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں یا صرف امت کے نبی نہیں ہیں، بلکہ نبی الانبیاء، نبیوں کے بھی نبی ہے۔ نبیوں کے نبی کا مطلب آپ حضرات جانتے ہیں، نبیوں کے نبی کا مطلب ہوتا ہے، نبی کہتے ہیں کہ جس کا کلمہ امت پڑھے، جس کے مذہب کو امت مانے، لوگ مانے، اور نبیوں کے نبی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کلمہ امت تو پڑھے لیکن جو دوسرے نبی گزرے ہیں وہ بھی اس نبی کا کلمہ پڑھے، اسے نبی الانبیاء کہا جاتا ہے، ام سید الانبیاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو سنبھال کر کے آپ نے دکھایا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو خلفاء گزرے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اس کام کو سنبھالا ہے، حکومت کو سنبھالا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرات کو جاننا چاہیے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے انسان تھے۔ 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل کا مطلب آپ حضرات سمجھیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ اس وقت دنیا کے تقریباً بڑے 16 ملکوں پر اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی کرنے والے تھے۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا صدر، 22 لاکھ مربع میل پر، لیکن کس تواضع کے ساتھ میں، کس عاجزی کے ساتھ میں، اور کتنا قوم کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی جنتا کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے۔ ان کی تاریخ کے، ان کے عدل کے، ان کے انصاف کے بے شمار واقعات ہیں، اور پھر صرف اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی ان کے ان واقعات کو اور ان کے اچھے اقدام کو اور ان کے اس اچھے کارنامے کو غیروں نے بھی سراہا ہے، اور انہوں نے مانا ہے، انہوں نے تسلیم کیا، قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عام معمول تھا، اور بالکل سادگی کے ساتھ میں صدارت کرنے والے، سادگی کے ساتھ میں حکومت کرنے والے، اور کسی بھی طرح کا کوئی جرم نہیں ہونے دیتے تھے، چاہے وہ جرم کرنے والا اجنبی آدمی ہو یا اپنا ہو۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو مکمل سزا دی جاتی تھی۔ چنانچہ ابو شہمہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے ہیں، وہ مصر میں تھے، انہوں نے شراب پی لی، تو مصر کے جو حاکم تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے لڑکے نے غلطی سے شراب پی لی ہے، تو انہوں نے چپکے سے آہستہ سے سزا دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اس کو سائیڈ میں چپکے سے سزا اس وجہ سے دی کہ یہ امیر المؤمنین کا بیٹا ہے، یہ وقت کے بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ وقت کے صدر کا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ میں تمہیں ابھی اس عہدے سے تمہیں میں ہٹاتا ہوں، برخاست کرتا ہوں، اور اپنے بیٹے کو بلایا اور سب کے سامنے سزا دی۔ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان میں بیمار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ فرمایا کہ اسلامی سزا میں کسی کا کوئی بھی نہیں خیال رکھا جائے گا۔ چنانچہ ان کو سزا دی اور 1 مہینے کے اندر پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا، یعنی اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک قریش کی مشہور عورت، اس نے چوری کر لی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اسلام میں حکم ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور یا چورنی کوئی بھی چوری کرے تو ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، یہ اسلامی سزا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ایک صحابی کو، حضرت اسامہ کو آگے کیا اور فرمایا کہ تم اللہ کے نبی سے سفارش کر دو۔ آپ نے فرمایا، آپ بہت غصہ ہوئے، آپ تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ کچھ لوگ کسی مجرمہ کی سزا کو مؤخر کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے میرے پاس سفارش لے کر کے آئے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ آپ نے فرمایا کہ تم دوسروں کی تو چھوڑو، میں اس رب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی چہیتی لاڈلی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ انصاف سب کے لیے برابر ہے، انصاف سب کے لیے برابر، اسی میں کسی کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ حضور نے بھی یہ فرمایا اور حضرت عمر نے بھی سزا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں،
تو دیکھا انہوں نے کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے کہیں سے آیا ہوا مدینے میں، اور انہوں نے مدینے میں سائیڈ میں پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر اس قافلے میں جو ہے ہم اس کی نگہبانی کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کام کو شروع کیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی رات میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بوڑھا شخص تھا اس سے فرمایا کہ تم کیسے آدمی ہو، رات سے بچہ رو رہا ہے، تم نے اس کو چپ نہیں کیا ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ یہ آپ کے کام کی بات نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے بتاؤ۔ فرمایا کہ بچہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کو ماں کا دودھ پینا تھا اور ماں کا دودھ ہے نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ حضرت عمر اس وقت وظیفہ چالو کرتے ہیں کہ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ نہیں کتنے بچے اس کی وجہ سے ضائع ہو گئے، اور آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ بچہ کے پیدا ہوتے ہی وظیفہ چالو کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے تو یہ جو جذبہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے تھے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ ہمارے دیش، ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے اول آزادی کے جو قائدین رہے ہیں، جس میں سر فہرست مہاتما گاندھی، انہوں نے بھی ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں ہندوستان کے حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بہترین ہندوستان کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان جس طریقے سے سونے کی چڑیا تھا اس کو اسی طریقے سے واپس سونے کی چڑیا بنانا چاہتے ہیں، تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ میں ہندوستانیوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ابو بکر اور عمر کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے اتہاس کو پڑھیں۔ جبکہ مہاتما گاندھی کے سامنے رام چندر جی کی بھی زندگی تھی، ان کا بھی اتہاس تھا، کرشن جی کا بھی اتہاس تھا، ان کی بھی تاریخ تھی، لیکن اس کے باوجود جس مذہب کو وہ فالو نہیں کرتے ہیں اس مذہب کے ماننے، اور فرمایا کہ اس کی اتباع اگر کریں گے تو ہندوستان بہترین مستقبل روشن ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بہترین شخص کا انتخاب کرے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام نے سیاست کے مسئلے میں کوئی بات نہیں بتلائی ہے، جبکہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کے سب سیاست میں ہوا کرتے تھے، سب سیاسی علماء ہوا کرتے تھے، اور سیاست کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اور کسی کو اپنی رائے سے صدر بنانا، کسی کو اپنی رائے سے ذمہ دار بنانا، یعنی اس کے حق میں ووٹ کرنا، یہ ایک انسان کے لیے شہادت کے درجے میں ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کو صدر بناتے ہیں تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری بستی کے اندر یہ شخص میری نظر میں قوم کی رہنمائی کرنے کا، قوم کے لیے اچھا کام کرنے کا بہترین مستحق ہے، تو میں اس کو بناتا ہوں۔ تو جس طریقے سے شہادت گواہی جھوٹی دینا یہ غلط ہے، تو اسی طریقے سے کسی نااہل کے حق میں ووٹ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کہ میری امت کے لوگوں میں تمہیں گناہوں میں بھی بڑے گناہ بتلاؤں۔ ایک تو ہوتا خالی بڑا گناہ، آپ نے فرمایا کہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ بتلاؤں، بتلائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کا شریک ٹھہرانا، وقتل النفس، کسی کو مارنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آگے فرمایا قول الزور او شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کسی کے بارے میں گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو حق کے ساتھ میں گواہی دو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، حق کا ساتھ دو، ناحق کا ساتھ مت دو۔ سچ بات بتاؤ، جھوٹ نہیں، صحیح بتاؤ، غلط نہیں۔ اگر سامنے والا غلط ہے تو اس کو غلط کہو، چاہے وہ تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربى، جب بھی بات کہو انصاف کی صحیح بات کہو۔ تو جس طریقے سے شہادت دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب آپ کسی نااہل کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں تو یہ آپ گواہی دیتے ہیں غلط، اور اس گواہی کا جواب قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا۔ اور یہ فرض ہے قوم کا کہ وہ اپنی برادری کو نہ دیکھے، اپنے باپ کو نہ دیکھے، اپنے چچا کو نہ دیکھے، اپنے بھائی کو نہ دیکھے، یا اس کا کسی سے کوئی مطلب ہو کسی بھی درجے میں اس کو نہ دیکھے۔ اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سامنے والا اگر اس کا دشمن بھی ہے لیکن اگر وہ قوم کے حق میں اچھا کام کر سکتا ہے تو پھر اسی کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ قوم کی جب بھلائی ہوگی تو اس میں آپ کی بھلائی ہوگی، آپ کے بچوں کی بھلائی ہوگی، اور سب کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔
اور یہ جو ابھی ہماری جو میٹنگ ہوگی، فیصلہ ہوگا، اس فیصلے میں سرکار کا کوئی رول نہیں ہے، حکومت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں ہی آپس میں مل کر کے بہت زیادہ جد و جہد اور محنت کر کے ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا پڑے گا، ہمیں ہی. تو ہمیں انصاف سے، سچائی سے، ایمانداری سے اس کام کو کرنا ہے. اس وقت آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اس وقت قوم کی دو سب سے بڑی پرابلم ہے، سب سے بڑی، ایک تو غربت، دوسری جہالت. جو بھی ذمہ دار بنے، جو بھی صدر بنے، اس کا یہ فرض ہونا چاہیے اور اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں کس طریقے سے، اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے کمیٹی میں ذمہ دار ہوں گے، یا ہم سب کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنی قوم کو غربت اور جہالت سے نکال دیں. اس وقت مسلمان قوم وطن عزیز ہندوستان میں سب سے زیادہ اسی کی مار کھا رہی ہے. اسی لیے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مسلمان 20 سال تک کچھ نہ کرے، صرف ایک چیز کر لے، تعلیم 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 تعلیم. جو قوم جاہل رہے گی اس قوم کو غلام بنانا سب سے آسان کام ہے. آج ہماری قوم میں جہالت ہے. آپ حضرات ناراض مت ہونا، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے. غربت کو ہمیں اپنی قوم میں سے ختم کرنا ہے. ہمیں اپنے قوم میں بہترین انجینئرز، بہترین ڈاکٹر، بہترین وکیل، بہترین پروفیسر، بہترین ذمہ دار اور بہترین سرکاری عہدوں پر رہنے والے ایماندار لوگوں کو متعین کرنا ہے اور ان کو آگے بڑھانا ہے. اور قوم کا یہ فرض ہے کہ وہ آپس میں مل کر کے اس کام کو کریں. دیکھو میرے نوجوانوں، اتحاد سب سے بڑی چیز ہے. جس قوم میں اتحاد ہوگا وہ قوم سب سے آگے بڑھے گی، اور جس قوم میں اختلاف پیدا ہو جائے گا تو اس قوم کو کبھی بھی کوئی بھی کہاں سے اٹھا سکتا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد وہ جماعت کے ساتھ میں ہوتی ہے، اللہ کی مدد اتحاد کے ساتھ میں ہوتی ہے. اور اتحاد، یکجہتی جس چیز میں بھی آ جائے گی اس چیز میں مضبوطی آ جاتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک اینٹ ہے، وہ اینٹ باہر پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو ایک لات مارو توڑ دو، کوئی کچھ نہیں کہے گا. اب اس اینٹ کو اور 5 7 اور 100 200 500 1000 اینٹ کو ملا کر کے آپ اپنے گھر کی دیوار بنا لو. اب اگر کوئی انسان اس اینٹ کو توڑے گا تو آپ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ اس پر کیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اینٹ کو توڑا ہے، آپ یہ کہیں گے کہ یہ شخص میری دیوار کو توڑ رہا ہے. اور اب اس اینٹ کو آپ اٹھا کر کے مسجد کی دیوار میں لگا دو. اب اگر کوئی انسان اس اینٹ کو توڑے گا تو پھر پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ شخص مسجد کی دیوار کو گرا رہا تھا. اینٹ وہی ہے، لیکن جب اینٹ نے آپس میں اتحاد کیا اور اینٹ آپس میں مل کر کے کھڑی ہو گئی اور دیوار کی شکل اختیار کر لی، اور وہ اینٹ جب مسجد کی دیوار میں لگ گئی تو اب اس اینٹ کو گرنے نہیں دیں گے، مسلمان اپنی جان کو قربان کر دیں گے. یہ طاقت اینٹ کے اندر کب آئی؟ جب انہوں نے آپس میں اتحاد کیا. تو اسی طریقے سے جب ہم آپس میں اتحاد کریں گے تو ہمارے اندر طاقت آئے گی. دیکھو میرے عزیزو، یہ دنیا ہے، یہاں پر جو ساتھ میں رہنے والے ہیں ان سے دوستی بھی ہوگی، دشمنی بھی ہوگی. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں تو جاپان کے کسی آدمی سے نہ آپ کی دوستی ہوگی نہ دشمنی ہوگی، کیونکہ وہ تو یہاں رہتا نہیں نا. اسرائیل کے کسی آدمی سے نہ دوستی ہوگی نہ دشمنی ہوگی، کیونکہ وہ رہتا نہیں. ساتھ میں رہنے والوں میں ہی آپس میں دوستی بھی ہوتی ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے، عداوت بھی ہوتی ہے، نفرت بھی ہوتی ہے. لیکن جب قوم کا معاملہ ہے تو پھر سب کو ایک ہو جانا چاہیے. قوم کے معاملے میں ہمیشہ اپنی رائے کو پیچھے، جو قوم کے حق میں مفید ہو، بہتر ہو، اس کو آگے کرنا چاہیے، اور قوم کے معاملے میں اچھی رائے پیش کرنی چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اب مشورہ ہوگا. جو کمیٹی تھی پچھلے 2 سالوں میں مئی میں جو بنی تھی، سکندر بھائی ہیں، غلام ربانی صاحب ہیں، جو بھی تھے ان کے علاوہ کمیٹی میں ذمہ دار، انہوں نے جو بھی کارنامہ کیا 2 سالوں میں وہ اس کو پیش کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آئندہ کے لیے آپ ان کو ہی بنانا چاہتے ہیں یا کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں تو جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ ان کے لیے کریں، تاکہ وہ قوم کے مستقبل کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے کام کریں. آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں. سید القوم خادمہم، آپ نے قوم کا سردار وہ ان کا خادم ہوتا ہے. اور جو بھی صدر بنے، چاہے پچھلے والے ہوں وہ بنے یا آئندہ ابھی کوئی نیا صدر بنے، اس کو اپنی سوچ اور نیت یہ کر لینی چاہیے کہ میں انشاءاللہ قوم کے فائدے کے لیے کام کروں گا. جب صدر اس نیت سے صدر کے عہدے پر فائز ہوگا تو اللہ کی بھی مدد آئے گی.
اور نام آپ کا ویسے ہو جائے گا. نام کی ضرورت نہیں، کام کرنے والے آدمی کی ضرورت ہے. تو اللہ کی مدد کو لے کر اچھی نیت کے ساتھ قوم کے مستقبل کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے، قوم کی غربت، قوم کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے ذمہ دار حضرات کو آگے آنا چاہیے. اور جو ان کی ماتحتی میں کام کرنے والے ہوں، امام ہو، مؤذن ہو، مسجد میں صفائی کرنے والے ہوں، قبرستان میں صفائی کرنے والے، ان سب ماتحتوں کو خوش رکھنے کی نیت سے جب آگے آئیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صدر اپنی ذمہ داری کو نبھائے اور قوم اپنی ذمہ داری کو نبھائے. وہ اچھے شخص کا انتخاب کریں، اور انتخاب سے پہلے سب کو حق ہے امیدوار بننے کا. سب کو، کوئی بھی بن سکتا ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں قوم کے لیے کام کر سکتا ہوں، آپ بھی اپنا نام پیش کر سکتے ہیں. دوسرے بھائی کو سمجھ میں آتا ہے وہ بھی پیش کر سکتا ہے. سب کو اختیار ہے. ہو سکتا ہے 5 ہو جائے، 10 ہو جائے، 20 ہو جائے. ایک منٹ، جب انتخاب ہو جائے اور ایک ذمہ دار ہو جائے تو پھر اب ہم سب اس پر متفق ہو جائیں اور اس کے ماتحت کام کرنے والے بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.